السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نیا ہفتہ، نئے اہداف، کچھ پرانے معاملات، کچھ نئے معاملات۔ آج سے پھر عدالت کا محاذ گرم ہونے جا رہا ہے۔ صدر عارف علوی نے بڑی چالاکی سے چیف جسٹس کو دے دیا ہے نیچے، خود نکل گئے۔ معاملہ اپنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کا ہے، سائفر کا ہے۔ عمران خان صاحب کو سزاؤں کا معاملہ ہے، وہ بھی اب عدالتوں میں آئے گا۔ کہانی جو ہے وہ بڑی بھیانک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ خان صاحب کو شاید اندازہ نہیں تھا، یا وہ حالات کو سمجھ نہیں پائے تھے، یا وہ بچگانہ اور کھلنڈرا کھیل کھیل رہے تھے جس میں روزانہ کی بنیاد پر وہ پھنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب آج اعلان کے مطابق تحریک انصاف جو ہے، آج یا کل، امکان ہے کہ آج، جو کل انہوں نے اعلان کر دیا تھا، جو صدر مملکت نے ایک دعویٰ کیا کہ جی انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں جو ترامیم تھیں ان کے بل پر دستخط نہیں کیے تھے، وہ ایز اٹ از واپس بھیجنے کی ہدایت جاری کی تھی، اور پھر انہوں نے معافی بھی مانگی، متنازع بنایا معاملے کو۔ اور ادھر سے تحریک انصاف نے اعلان کر دیا کہ جب ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، چیلنج کریں گے۔ تحریک انصاف کے وکلاء اب یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جی وہ جو صدر اگر دستخط نہ کریں اور رکھ دیں اپنے پاس بل کوئی بھی، تو قانون نہیں بنتا۔ میں پہلے بھی جس دن کل جو پہلا میرا ویلاگ تھا، جب صدر صاحب کا ٹویٹ آیا تھا، اس کے بعد میں نے یہی گزارش کی تھی کہ 18ویں ترمیم میں یہ چینجنگ لائی گئی تھی کہ بھئی صدر کسی بل پر بیٹھ نہیں سکتے، ان کے پاس ایک ٹائم ہے کہ 10 دن ہے آپ کے پاس، 10 دنوں میں آپ نے تسلیم کرنا ہے، ان کا منظور کرنا ہے یا مسترد کرنا ہے، اور اس کے بعد اگلے 10 دنوں میں بل منظور ہو جائے گا، دوبارہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں گے، پارلیمنٹ منظور کر کے بھیج دے گی، پھر صدر صاحب مزید 10 دن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، رکھیں، منظور کریں، ورنہ 10 دن کے بعد بل منظور ہو گیا۔ تو اگر پہلی بار ہی صدر بل رکھ کر بیٹھ جائیں اور 10 دنوں کی مدت سے معاملہ آگے چلا جائے تو بل منظور، قانون بن گیا۔ تو کل گزٹ نوٹیفائی ہو گیا، دونوں قوانین کو جو ہے وہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، نافذ العمل ہو گئے۔ گزٹ نوٹیفائی ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ نافذ ہو گیا۔ صدر صاحب نے ٹویٹ میں خود اعتراف کیا ہے، معافی مانگ کر، کہ بل تو قانون بن چکا۔ اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، وکلاء جو ہیں، میں بابر اعوان صاحب کو سن رہا تھا، بڑے قابل وکیل ہیں، شاہین صاحب جو ہیں وہ بڑے قابل وکیل ہیں، لیکن پولیٹیکل سٹانس ہے ان کا کہ وہ صدر اگر روک دے بل یا دستخط نہ کرے بغیر کوئی ریزن بتائے تو بل جو ہے وہ تب بھی مسترد ہو گیا یا وہ بل واپس چلا گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بابر اعوان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جی میں آپ کو دعوت نامہ بھیجوں اور آپ مجھے واپس بھیجیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میری دعوت قبول نہیں ہے۔ بھائی یہ کوئی ذاتی معاملات یا دعوت نامے نہیں ہیں، یہاں یہ ریاست کے معاملات ہیں اور زبانی کلامی معاملات نہیں چل رہے ہوتے۔ تو بہرحال تو اس معاملے کو اعلان کے مطابق تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں آج پٹیشن تیار کریں گے، آج دائر کریں گے، ہو سکتا ہے آج ہی چیف جسٹس صاحب نوٹسز کر دیں، اس کا ہے کہ جناب آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں، 2 گھنٹے میں آئیں، بتائیں یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ہو گیا ہے۔ لیکن صدر علوی کے خلاف جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی اپنی جان چھڑا کر چیف جسٹس کو پھنسانا چاہ رہے ہیں اور وہ اپنی جے جے کار کروانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، کل سے علوی صاحب کے وہ ٹویٹ جس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہوئی ہے، اس ٹویٹ کے بعد پوری کی پوری پی ٹی آئی ایک لگی ہوئی ہے اس مہم پر، اپنا ٹویٹر پر جو اب ایکس ہو چکا ہوا ہے، اس پر ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، اسٹے اسٹرانگ علوی۔ وہ بھائی علوی اسٹرانگ نہیں رہا۔ علوی اگر اسٹرانگ ہوتا تو علوی نے بل کو مسترد کرنا تھا، واپس بھیج دینا تھا، اور اس کے بعد وہ قانون نہیں بن سکتا تھا جب تک انتخابات نہ ہوتے۔ تو عمران خان صاحب کی بچت تھی۔ علوی نے عمران خان صاحب کو پھنسا کر، علوی نے عمران خان صاحب کے کھلنڈرے چاہنے والوں سے داد وصول کی ہے۔ مطلب کمال ہے نا، دیکھیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کہ ایک سادہ سا معاملہ ہے کہ بھئی علوی صاحب اس کو مسترد کر کے اس کے اوپر کیوں انہوں نے اناؤنس کر کے اور تحریری طور پر کیوں نہیں اس بل کو ان دونوں بلوں کو مسترد کیا۔ اس سے پہلے عارف علوی صاحب نے جو بل مسترد کیا ٹویٹر پر خود اعلان کیا کہ جی مجھے اس پر یہ تحفظات ہیں، میں نے مسترد کر دیا، میں نے واپس بھیج دیا، اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا۔
جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ ٹویٹر پر وہ بھیج دیتے ہیں الوی صاحب۔ اب اصل کہانی کیا ہے، میں بار بار اس کا ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ کر رہا ہوں۔ عارف الوی صاحب سے عمران خان صاحب کو توقعات تھیں، پوری نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں کے اگلے جو ہے وہ شکار وہ عارف الوی صاحب تھے، ان کے پیچھے پڑ جاتے، اور خاص طور پر اس بل کی منظوری کی خبر آنے کے بعد تو الوی صاحب کے ساتھ ستھری ہونی تھی۔ تو پھر 27-28 گھنٹے کے بعد یا 48 گھنٹوں کے بعد الوی صاحب کو یاد آیا کہ جی وہ میں نے تو بل منظور کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ مطلب کمال ہے نا، اسٹے اسٹرانگ الوی۔ وہ بھائی الوی صاحب نے تو عمران خان صاحب کی لٹیا ڈبو دی نا۔ اچھا چلے، دوسری چیز کہ الوی صاحب نے جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، وہ صدر ہے اور صدر مملکت جیلوں کا ویسے ہی دورہ کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم اٹھے اور چلے جائے، جا کر جیلوں کا دورہ کریں۔ عمران خان سے ملنے نہیں گئے، بالکل پڑوس میں ہیں، صدر صاحب تو بیٹھیں گے تو اٹک ہم اگر جائیں گے تو ہمیں شاید گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے۔ عام جو گاڑیاں ہوتی ہیں، صدر صاحب پروٹوکول میں جائیں گے، گاڑیاں مطلب دھول اڑاتی جائیں گی، ہٹو بچوں کی صدایں ہوں گی، ہوٹر چل رہے ہوں گے، تو الوی صاحب تو تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے وہاں پر، اور پہنچ کر اور عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم چلے جائیں۔ وہ صدر صاحب کے لیے تو کوئی اتنی پابندی نہیں ہے، صدر صاحب جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، ان کا حال چال پوچھیں، ان کو دیکھیں، نہیں گئے۔ اچھا چلیں، وہ نہیں گئے، عمران خان سے ملنے نہیں گئے، عمران خان کی بہنوں سے مل لیں، عمران خان کی اہلیہ سے ملاقات کر لیں۔ ایوان صدر میں بلا کر عمران خان صاحب کی اس وقت کے آرمی چیف، جن کو عمران خان صاحب غدار، میر جعفر، میر صادق کہا کرتے تھے، ان کے سے ملاقاتیں کرواتے رہے تھے، 2 ملاقاتیں کروائی، مگر یہ نہیں کروایا۔ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر ایک غصہ، ایک لاوا تو پک رہا تھا صدر صاحب کے خلاف، دوسرا غصہ اور لاوا قریشی صاحب کے خلاف پک رہا ہے۔ میں بڑے عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ قریشی صاحب، عمران خان صاحب خود غصے میں کہہ رہی ہے کیسی پالیٹکس ہے بھائی، میں اندر پڑا ہوں، آپ پریس کانفرنس نہیں کرنے جوگے۔ ایک پریس کانفرنس کی اندر چلے گئے، بلکہ اندر جانے کی وجہ ایک پریس کانفرنس کے علاوہ وہ آسٹریلین ہائی کمشنر کے ناشتے پر امریکی سفیر اور دیگر ممالک کے سفیر کے ساتھ جو گپ شپ ہے، بقول طلعت حسین صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ قریشی صاحب نے وہاں بیٹھ کر نہ صرف سائفر کے معاملات چھیڑا، آرمی چیف، انتخابات، یہ سارے معاملات وہاں پر انہوں نے مطلب دکھڑے روئے ہیں وہاں پر۔ تو جب دکھڑے روئے تو پھر ظاہر ہے رپورٹیں تو ہو جاتی ہیں، تو پھر بقول طلعت حسین صاحب کہ وہ ایک وجہ بنی ہے۔ تو بہرحال تو الوی صاحب نے یہ اپنی کھال بچانے کے لیے کہ اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی والے میری ایسی تیسی پھیرے، انہوں نے معاملہ متنازع بنانے کی کوشش کی، ایک عجیب و غریب قسم کا بھونڈا قسم کا ٹویٹ کر کے۔ اب پی ٹی آئی اس میں اس کو سپریم کورٹ میں لے جائے گی۔ میں نے کل اپنے رات کے آخری ولاگ میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ کیا چیف جسٹس صاحب جو ہے اب یہ وزن اٹھائیں گے، کیا اس کے بوجھ تلے دب جائیں گے؟ جانے والے ہیں چیف جسٹس صاحب۔ الوی صاحب نے چالاکی سے معاملہ چیف جسٹس صاحب کے کورٹ میں پھینک دیا۔ اب دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کیا کرتے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ابھی کافی سارے اور معاملات بھی آ رہے ہیں۔ اب کل چیف جسٹس صاحب کے پاس مریم نواز صاحبہ کا مقدمہ ہے۔ مریم نواز جو ہیں، مطلب یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لندن گئے ہوئے نواز شریف سے ملاقات کرنے، اور فیصلہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کب واپس آتے ہیں۔ وہ بریف کریں گے، کابینہ کے متعلق بتائیں گے، یہ جو نگران حکومت بنی ہے کہ ان کی کتنی چلی ہے، انہوں نے کتنی تسلیم مانی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اتحادیوں کی، اور انہوں نے اپنی کتنی بات منوائی ہے، اور نگران کابینہ یا نگران حکومت کتنی نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ کم رسکی ہوگی اگر وہ آتے ہیں تو پھر، کیونکہ میاں صاحب اگر آئیں گے اور ان کو جیل بھیج دیا جائے گا، ظاہر ہے پہلے تو جیل بھیجنا ہے نا ان کو، تو اگر آئے اور ان کو جیل بھیج دیا گیا تو پھر یہ وزارت داخلہ کا کام ہوگا کہ جی کہا جائے گا کہ جی نہیں میاں صاحب علیل ہیں اور میاں صاحب کو آپ نے بھیجنا ہے اس میں ہسپتال منتقل کر دیں۔ تو سرفراز بگٹی صاحب یا کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم یہ کام کریں گے۔ یہ ساری چیزیں میاں صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک ایک چیز پر اپنا ڈسکشن ہوگا، اور ساتھ ساتھ نظر ہوگی مریم نواز صاحبہ کی
جو ضمانتوں کی خارج کرنے کی جو نیب کی اپیل ہے اس پر بھی وہ کل ہوگی اس کی سماعت۔ شہباز شریف صاحب آج ادھر لندن میں، آج ملاقات ہو جائے گی ان کی نواز شریف سے۔ تو مریم نواز کی یہ سماعت کچھ 4 سال کے بعد درخواست، جو ان کی ضمانت خارج کرنے کی درخواست ہے نیب کی، 4 سال کے بعد سماعت کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ شمیم شوگر مل کا معاملہ تھا، مریم نواز اس میں پارٹنر تھیں، اور آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ تھا، اس میں ان کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر رکھی تھی، اس کو چیلنج کیا تھا اس وقت نیب نے 4 سال پہلے، اس کو یہ لے کر اپنا چیف جسٹس صاحب نے کل مقرر کر دیا ہے سماعت کے لیے۔ تو اب یہ بھی ظاہر ہے، تو بظاہر تو یہ ہے کہ جی نہیں وہ مطلب کر دیں گے، ڈسپوز آف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، نمٹا دیں گے۔ ہو سکتا ہے نیب بھی کہہ دے کہ نہیں جی ہمیں اب گرفتاری درکار نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے گرفتاری، تو نمٹا دیا جائے معاملہ۔ لیکن باوجود اس کے موجودہ چیف جسٹس صاحب کے لیے نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی نے مجھے کہا تھا کہ بھائی جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، چیف جسٹس بندیال صاحب اس کا بدلہ ہم سے لے سکتے ہیں، لہٰذا ان کی عدالت کے اوپر یقین کر کے یا ان کی عدالت میں کوئی معاملہ لے جا کر ہم کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے۔ تو اب دوسری چیز سوچیں کہ پی ٹی آئی اگر چلی جاتی ہے، یہ جو 2 قوانین کو چیلنج کرے کہ جی یہ صدر صاحب نے تو دستخط نہیں کیے، لہٰذا ان کو یہ بل ہے اور بل مسترد ہے، تو یہ قانون جو نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن، گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، یہ مسترد کر دیں۔ اور اگر سپریم کورٹ کہے کہ جی نہیں یہ پروسیجر اڈاپٹ ہو چکا ہوا ہے، یہ بل قوانین میں تبدیل ہو چکے ہیں اور نافذ العمل رہیں گے، تو ٹھپا لگ جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر پی ٹی آئی جاتی ہے الیکشن والا معاملہ بھی لے کر کہ جی انتخابات جو ہیں وہ 90 دن کے اندر کروائے جائیں، اور سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ نہیں جی انتخابات 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتے کیونکہ مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں درکار ہیں، ضروری ہیں، تب بھی ایک ٹھپا لگ جائے گا۔ تو خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہوں گی اس میں۔ مریم نواز کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان بھی، تو ضمانت ہو جاتی ہے اس سے مراد کہ وہ ان کے خلاف ضمانت کی جو خارج کرنے کی جو درخواست ہے نیب کی، وہ مسترد ہو جاتی ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کا حوصلہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا حوصلہ، پھر وہ آگے جو ہے وہ اپنی تیاری پکڑیں گے آنے کے لیے۔ اچھا دوسری چیز، اسی ہفتے میں یعنی کل توشہ خانہ کا معاملہ ہے، اپیل ہے عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور 17 دن ہو جائیں گے عمران خان صاحب کو جیل گئے ہوئے، نوٹسز ہوں گے، ظاہر نوٹسز ہوئے ہوئے ہیں لیکن ابھی معاملہ کچھ اور آگے جائے گا۔ لیکن فرض کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں ضمانت مل جاتی ہے، توشہ خانہ کی 3 سال کی سزا جو ہے اس میں ضمانت مل بھی جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ دے کہ جی سزا معطل، ضمانت رہا کرے، تو عمران خان صاحب پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے ہوئے سائفر والے معاملے میں، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی آج پٹیشن دائر کرے گی، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی منظوری کا جو طریقہ کار ہے اس کو چیلنج کرے گی اگر، اور کہے گی کہ صدر نے منظوری نہیں دی، تو اس کے باوجود نوٹسز جائیں گے، تو خان صاحب کے لیے یہ ہفتہ مزید، خیر یہ ہفتہ کیا کافی ساری لمبے ہفتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے جیل جانے کے، مطلب وہ بڑا لمبی کہانی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو ریلیف کہیں سے ملتا نظر نہیں آ رہا۔ قریشی صاحب 1 دن کے ریمانڈ پر تھے سائفر والے معاملے پر، آج ان کا ریمانڈ ختم ہو جائے گا تو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ اب معاملات جو سیاسی میدان میں تھے، اب سیاست تو بالکل یوں لگ رہا ہے نا جیسے بالکل ختم سی ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی خاموش، نون لیگ خاموش، تحریک انصاف جونج رہی ہے اپنے سروائیول کے لیے، جن پولیٹیکل پارٹیز پر کسی قسم کی قدغن نہیں، پابندی نہیں ہے، جو ایکٹیویٹیز کر سکتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز کر ہی نہیں رہی ہیں۔ کل کوئی جلسہ ولسہ کیا انہوں نے پی ٹی آئی پی والے پرویز خٹک صاحب نے، تو یہ ساری سیاسی جماعتیں چپ ہیں، اور معاملات سارے عدالتوں میں ہیں، معاملات سارے نگران حکومت کے پاس ہیں۔ نگران حکومت کی آنکھیں دیکھنے کے بعد، ان کے طور اتوار دیکھنے کے بعد باقی پولیٹیکل پارٹیز اپنی ایکٹیویٹیز کریں گی۔ اصل چیز جو ہے ان سارے معاملات میں جو پھنسے ہوئے عمران خان صاحب ہیں، باقی تو اس وقت اپنا سکون میں ہے نا، تو خان صاحب کے لیے
یہ ہفتہ بھی پچھلے ہفتے سے زیادہ برا ہوگا، اور ہر آنے والا دن عمران خان صاحب کے لیے برا ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ صدر علوی صاحب نے ایسا کام کیا ہے کہ اپنی جان تو چھڑوا لی، اپنے تو نعرے لگوا دیے، مگر عمران خان صاحب کے لیے مصیبت کھڑی کر دی، ورنہ مسترد کر دیتے، وہ قانون مسترد ہو جاتا، دوبارہ اپنا بل مسترد ہو جاتا، تو قومی اسمبلی تو تھی نہیں، بل بن نہیں سکتا تھا۔ صدر صاحب نے بڑی چالاکی کے ساتھ، دباؤ تھا یا اپنی مرضی سے کام کیا، کر لیا، اور پھر اس سے پیچھے بھی ہٹ گئے، یعنی دونوں گھروں کو راضی کر دیا صدر صاحب نے، دونوں گھروں کو راضی کر کے پھنسا دیا چیف جسٹس کو۔ اب چیف جسٹس صاحب پہلے ہی کہتے رہے ہیں کہ جی میں باعزت طریقے سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، اب یہ معاملہ جائے گا ملٹری کورٹس کے خلاف پٹیشنز کی طرح، نیب ترامیم کی پٹیشنز کی طرح، تو چیف جسٹس صاحب کیا کریں گے؟ سنیں گے، مسترد کر دیں گے، سنتے ہیں تو پھنستے ہیں، مسترد کرتے ہیں تو تحریک انصاف کی ٹرولنگ، عجیب و غریب صورتحال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔